حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد ملعون کو طلب کیا، لیکن عمر بن سعد لعین یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے امام علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا، اے عمر، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا اور یہ حرامزادہ ابن زیاد تجھے رے اور جرجان کے علاقے کی حکومت دے دے گا؟ خدا کی قسم، تم ہرگز اس بات پر خوش نہ ہونا۔ یہ ایک ایسا عہد و پیمان ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے، اور تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ بے شک تو میری شہادت کے بعد دنیا اور آخرت میں ہرگز خوشی نہ دیکھے گا۔ گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قتل کے بعد کوفہ کے بچے تمہارے سر کو ایک بانس پر چڑھا کر ایک دوسرے کی طرف کھلونا بناتے ہوئے اچھال رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر بن سعد ملعون غصے کی حالت میں اپنا رخ امام علیہ السلام سے پھیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب حضرت حر بن یزید ریاحی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی گفتگو اور استغاثہ سنا تو عمر بن سعد ملعون کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم واقعی اس شخص سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عمر بن سعد لعین نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم اس کے ساتھ جنگ کرنا اس وقت زیادہ آسان ہے، بجائے یہ کہ سر کٹ کر گریں اور ہاتھ قطع ہونے لگیں۔ حضرت حر نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمہارے سامنے جو تجاویز پیش کی تھیں ان پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عمر بن سعد لعین نے جواب دیا، اگر ان کا یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان کی یہ تجویز قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے رد کر دیا ہے۔ عمر بن سعد لعین کا یہ جواب سن کر حضرت حر اس کے پاس سے اٹھ کر دوسرے لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے پہلو میں قرابن قیس تھا۔ جناب حر نے اس سے پوچھا، کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر حضرت حر نے پوچھا، کیا تم اسے پانی پلانا چاہتے ہو؟ ان کے اس سوال سے قرا کو یہ گمان ہوا کہ حر یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ پسند نہیں کر رہے کہ انہیں یہاں سے جاتے ہوئے کوئی دیکھے، اس لیے قرا وہاں سے دور ہٹ گیا اور حضرت حر آہستہ آہستہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر مہاجرین اس نے حضرت حر سے پوچھا، کیا اب حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت حر خاموش ہو گئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مہاجر کو کچھ شک ہونے لگا تو اس نے حضرت حر سے کہا، اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ کوفہ والوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا۔ میں اس وقت تمہاری یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں؟ اس پر حضرت حر نے جواب دیا، بے شک میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، خدا کی قسم میں کسی شے کو بھی جنت پر ترجیح نہیں دوں گا، اگرچہ مجھے اس کی خاطر جلا ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بھگا دیا۔ اس وقت حضرت حر کی حالت یہ تھی کہ اپنا نیزہ نیچے جھکا رکھا تھا اور اپنی ڈھال کو الٹا کر کے تھام رکھا تھا، اور اپنا سر آلِ رسول علیہ السلام سے شرمسار ہونے کی وجہ سے جھکا رکھا تھا، کیونکہ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ال پر آنے والی مصیبتوں کا میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں نے ہی ان کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا ہے کہ جہاں پانی اور سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ حضرت حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمہ کے قریب آ کر بلند آواز میں یہ صدا لگائی، اے اللہ، میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار، پس تو میری توبہ کو قبول فرما۔ میں نے تیرے خاص بندوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے دلوں کو دکھایا ہے۔ اے ابا عبداللہ، میں توبہ کا طلبگار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر حضرت حر علیہ السلام کا دل باغ باغ ہو گیا، اور انہیں اپنی ابدی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے سرفراز ہونے کا یقین ہو گیا۔ حضرت حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو میں نے ہاتف غیبی کی یہ صدا سنی کہ حر تجھے جنت کی بشارت ہو، تو میں نے جواب میں کہا، حر کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔
حالانکہ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سلام اللہ علیہا کے بیٹے علیہ السلام سے جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہر بے شک تم نے خدا کی بشارت کو پہچان لیا اور یزیدیوں کو چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ال سے ملحق ہو گئے ہو اور خود کو اس بشارت تک پہنچا دیا۔